بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو آج مارکیٹ 46,333 پہ کلوز ہوئی اور 206 پوائنٹس مائنس کیے۔ آج کا ہائی 46,746 اور لو 46,275 کا رہا، اور سٹارٹ میں مارکیٹ نے گیپ اپ اوپننگ کی لیکن اس کے بعد سسٹین نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنا لوئر سائڈ پہ جاتی گئی، اور ایک دفعہ تو مارکیٹ نے تقریباً 11:30 بجے باؤنس بیک کیا، لیکن اس کو بھی یہ قائم نہ رکھ سکی اور آہستہ آہستہ سیلنگ پریشر آتا چلا گیا، اور اس کے بعد -206 پوائنٹ کر کے مارکیٹ نیگیٹو میں ہی کلوز ہوئی۔ تو آج کے والیوم جو تھے وہ 114 ملین کے تھے، جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مارکیٹ کے چارٹ کی اگر ہم بات کریں تو آج جو کینڈل بنی ہے وہ انتہائی نیگیٹو کینڈل ہے۔ فیبوناچی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا 0.236 لیول جو بنتا ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے 46,333 پہ، اور یہ تھوڑی سی اس وقت اوپر ہے۔ اور آر ایس آئی کو اگر ہم دیکھیں تو آر ایس آئی اس وقت اوور باٹ کے قریب ریئیکٹ کر رہی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اس وقت کی سچویشن سے، اور اگر 1 آور کا اگر ہم چارٹ دیکھیں تو اس میں مسلسل ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کو اچھے خاصی ایک ڈائیورجنس آپ کو شو کر رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے ادھر سے یہ آر ایس آئی نیچے کی طرف جا رہی ہے، جبکہ مارکیٹ یہاں سے اوپر کی طرف گئی، اور یہ ادھر سے وہ آر ایس آئی جو ہے وہ اس کا بالکل ڈائیورشن شو کر رہی ہے، جو کہ کوئی اچھا سائن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور مارکیٹ جو ہے وہ اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ جو اس کا یہ جو گرین ایریا آپ فیبوناچی کا دیکھ رہے ہیں، اگر تو اس میں سے یہ گولڈن ریشو اس کو کہتے ہیں، اور اس میں سے اگر یہ باؤنس بیک کرتی ہے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے، اور نہیں تو یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ پھر سے دوبارہ سے گر سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کچھ بائنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ جمپ ان ہو جاتے ہیں تو خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے بھی آ سکتی ہے، اور بہتر لیول جو ہوتے ہیں وہ 50% ہوتا ہے، یہ جو اس کا بن رہا ہے 45,338 کا، اور 61% اس کا بن رہا ہے 45,000 کا۔ تو یہ بیسٹ لیول ہوں گے اگر آپ نے انٹری کرنا چاہیں تو، ادروائز ابھی بائنگ فریش جو بائنگ ہے وہ اس کو اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور لیکن ایک دو چیزیں جو گورنمنٹ کے حوالے سے اور سیاسی حالات کے حوالے سے جو تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں وہ میں آپ سے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اور یہ بہت دیر اچھا خاصا اس میں وقت ضائع ہوا، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ای سی سی کی میٹنگ کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک خاص جو اس میں انڈیکیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ دا میٹنگ ول ریویو ریفائنریز اینڈ آئل کمپنیز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز۔ تو اگر تو یہ کچھ اس میں کام کر لیتے ہیں تو یہ آئل سیکٹر کے لیے اور آئل ایکسپلوریشن سیکٹر کے لیے، جس میں او جی ڈی سی ہو گیا، آپ کا پی ایس او ہو گیا، پی پی ایل ہو گیا، اور ریفائنریز آپ کی ہو گئیں، اے ٹی آر ایل ہوگی، این آر ایل ہوگی، پی آر ایل ہوگی، تو یہ ان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ چونکہ کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، آخر خدا کر کے کسی طریقے سے وہ راضی ہو گئے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف نے بھی آج پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، دو کہ کوئی جسچر کوئی بہت خوبصورت نہیں نظر آ رہے، اور کچھ دونوں کی شکلوں پہ لگتا ہے کہ کوئی اتنا اچھا پازیٹیو امپیکٹ نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈیو تھا اور کال ان کی ضرورت تھی، اور اس میں اگر یہ ڈیلے ہوتا تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے اور ہماری اکانومی کے لیے
اور اسٹیبلٹی کے لیے یہ اچھا سائن نہیں تھا. تو یہ ایک بات پازیٹیو. دوسرا جو کابینہ نے حلف اٹھا لیا وہ ایک پازیٹیو بات ہے. اور کل تک جو آپس میں کوئی کسی قسم کی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے، آج وہ مل گئے ہیں. اور یہ اس طرح کے ٹویٹ آ رہے ہیں کہ حکم ملتے ہی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کابینہ میں شامل ہو گئے. اتحادیوں کے کابینہ بنانے میں بے شمار اعتراضات، شکوے اور ناراضگی تھی. کل دو بڑوں کے رابطے کے بعد حلف کے لیے لائن لگ گئی. تو اللہ کرے کہ یہ بہتری کی طرف جائیں اور تھوڑا سا ان انڈیکیشنز کی وجہ سے شاید مارکیٹ کل کچھ تھوڑا سا بہتر پرفارم کر لے. ادروائز جو سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ جو اکنامکلی جو کنڈیشنز اس وقت چل رہی ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ امید افزا نہیں ہے. اور یہ تو جو مارکیٹ نے 2500-3000 پوائنٹ جو پازیٹیو کیے تھے، تو یہ تو صرف اور صرف سیلیبریشن کے طور پہ تھے کہ ایک گروپ عمران خان کی حکومت کو جاتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا، اور وہ اسی سلسلے میں یہ سیلیبریشن کے طور پہ یہ اتنا ہو گیا ہے. تو اگر آپ فنڈامنٹلی کسی قسم کے انڈیکیٹرز کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ابھی بھی کوئی خاص کوئی اچھی شکل آپ کو سامنے نہیں آتی ہے. اس وجہ سے ڈالر بھی اسی وجہ سے ہی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کے بعد جو فارن کرنسی ریزروز ہیں، اور جو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو کی طرف ہیں. اور دوسرا یہ کہ 2.5 بیسک پوائنٹ کا بھی اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہوتی ہے. تو ڈیلی ایکٹیویٹی پہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آج کی جو مارکیٹ رہی وہ اینگرو گروپ نے آج کمال کا رزلٹ بھی دیا اور کمال پرفارم بھی کیا. اینگرو، ای پی سی ایل، ایف ایف سی اور ایفرٹ چونکہ فرٹیلائزر سیکٹر کی دو بیسٹ کمپنیز ہیں. اور اگر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں نے یہ بلو چپس کمپنی کو آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. تو چونکہ فرٹیلائزر سیکٹر نے تو بوم کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو جیسے بھی حالات ہوں یہ اس طرح کے یہ سیکٹر ہے اور یہ اس طرح کی کمپنیز ہیں کہ جو انہوں نے مارکیٹ چاہے کیسی بھی پرفارم کرے یہ بہتر ہی رزلٹ دکھا رہے ہیں. اور آج اب کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی خبر ہے نہیں، لیکن اس کو کوشش کر کے ان دونوں کو کچھ ایک دن کے لیے اوپر لے کے جایا گیا تھا. اور اس کوشش میں وہ تھوڑے سے کامیاب ہوئے تھے اور 61 پوائنٹ جو ہے وہ مائنس ہوئی تھی صرف مارکیٹ. تو آج ایسا کچھ نہیں ہو سکا اور زیادہ تر ان سارے سیکٹرز میں سیلنگ ہی دیکھی گئی. ہب کو، پی پی ایل، ٹی آر جی، او جی ڈی سی، بینک الحبیب، ماڑی، لک، میزان بینک، یونٹی، ایچ بی ایل، یہ سارے آج نیگیٹو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے. تو اگر ہم لیپی فیپی کو دیکھیں تو بینکس سیلنگ پہ ہیں، بروکرز نے تھوڑی سی بالکل معمولی سی آج بائنگ کی ہے، کمپنیز سیلنگ پہ ہیں، فورن کارپوریٹس تو سیلنگ پہ ہیں ہی. تو اس کے علاوہ آج پھر انڈیویجولز نے تھوڑی سی بائنگ کی ہے، اور آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو اچھی خاصی بائنگ ہے. یہ $2.78 ملین کی ان کی بائنگ ہے، اور یہ کوئی اتنی اچھی انڈیکیٹر نہیں ہے جب آپ کے سارے فنڈز، سارے انسٹیٹیوشنز سیلنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور جب انڈیویجولز بائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الارمنگ ہوتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی پینک میں آ کے تو مارکیٹ کو گرا بھی سکتے ہیں. تو میوچل فنڈ نے آج بھی اچھی خاصی سیلنگ کی ہے اور $2.4 ملین کی ان کی سیلنگ ہے. ادر آرگنائزیشن نے 0.70 اور اوورسیز پاکستانیز نے 0.11 کی سیلنگ کی ہے. تو یہ سچویشن ہے، تو اس لیے آپ ابھی بھی احتیاط ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے.
ایک دو صرف پازیٹیو خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ مفتاح اسماعیل ECC کی میٹنگ چیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک مین جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ دا میٹنگ ول ریویو ریفائنریز اینڈ آئل کمپنیز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز. تو اگر یہ ان کو پیمنٹ مل جاتی ہے تو یہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور اچھا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی، اور یہ چونکہ جائنٹ ہیں اور اچھی بڑی کمپنی ہیں اور ان کے بڑے پوائنٹس ہیں اسٹاک مارکیٹ کے لیے، تو اگر یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو پرفارم کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ کابینہ کی میٹنگ یہ اور کابینہ کا اوتھ ٹیکنگ یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے. اور تیسرا جو آرمی چیف نے آخر ملاقات کر لی ہے یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے. اب دیکھیں کہ کہاں تک یہ اچھے ریلیشن آپس میں ان کے رہتے ہیں، اللہ کرے. اور وہ جو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے، جو اس ملک کے لیے بہتر ہو، اللہ کرے کہ وہی ہو. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں.